الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنت تحت اقدام الامہات او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے والدین کی عظمت کے حوالے سے قرآن مقدس کے اندر مختلف جگہوں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں اور آپ کو کسی قسم کا حکم کہیں تو آپ نے اف تک بھی نہیں کہنا بلکہ ان کا حکم کو ماننا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، کہ والد کی رضا میں رب کی رضا ہے، اگر والد ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے والدہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب والدین میں سے کوئی ایک شخص شدید بیمار ہو اور بیٹا اگر نماز پڑھ رہا ہے اور نماز نفلی ہے، والدہ یا والد نے اگر بیٹے کو بلایا سخت مجبوری اور عذر کی حالت میں، تو اس کو چاہیے کہ یہ اپنی نفلی عبادت کو توڑ کر پہلے اپنی والدہ کا حکم مانے، پہلے اپنے والد کا حکم مانے، پھر اپنی نفلی نماز کو مکمل کرے۔ حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کے بارے میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ نفلی عبادت کے اندر مشغول تھے اور ان کی والدہ شدید بیمار تھی، تو اس نے سخت عذر کی حالت میں اپنے بیٹے جریج کو بلایا۔ حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ نفلی عبادت میں مشغول رہے، والدہ کی طرف وہ نماز توڑ کر نہیں آئے بلکہ اپنی نماز کو مکمل کرنے کے بعد آئے۔ تو والدہ نے اتنی دیر کے اندر حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک جملہ کہا کہ اے اللہ، اس جریج کو میں نے جو بلایا ہے یہ نماز کے اندر مشغول رہا، اس نے نماز کو توڑا نہیں، میری وجہ سے نماز مکمل کر کے میرے پاس آیا ہے، اے اللہ اس جریج کو کسی فحشہ اور زانیہ عورت کے ساتھ زنا کی تہمت میں مبتلا کر دے۔ حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ زمانہ گزر گیا، اچانک ایک عورت آتی ہے جو زانیہ قسم کی عورت اور فحشہ قسم کی عورت ہے، آ کر وہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس جریج نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بہت بڑا پریشان ہوا، اور حضرت جریج کا علاقے کے اندر بہت بڑا مقام تھا، لوگ ان کو اللہ کا ولی جانتے تھے، اور واقعی یہ تھے بھی اللہ کے ولی، اور اپنا تمام وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول رہتے تھے، نفلی عبادت کثرت سے کرتے تھے، اور والدہ کو جو انہوں نے جواب نہیں دیا وہ بھی نماز کی وجہ سے، اس لیے کہ نفلی عبادت میں مشغول تھے۔ چنانچہ ایک زانیہ اور فحشہ قسم کی عورت نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ جریج نے میرے ساتھ نعوذ باللہ بھی زنا کیا ہے اور اس کے ساتھ میرے پیٹ میں حمل ہوا ہے۔ اور علاقے کے اندر جب پتہ چلا تو لوگ بجائے محبت کے نفرت کرنے لگے۔ حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ انتہائی پریشان ہوئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر اس عورت نے دوبارہ دعویٰ کیا کہ میرے ساتھ اس جریج نامی شخص نے زنا نہیں کیا بلکہ ایک چرواہے آدمی نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، اور یہ میرے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ چرواہے کا ہے، جریج کا نہیں ہے۔ تو لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ پر پہلے یہ تہمت لگائی گئی تھی، اب حقیقت حال یہ ہے۔ اور بعد میں یہ بھی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا اس بچے نے بھی گواہی دی کہ میں اس جریج میں سے نہیں ہوں بلکہ میرا جو باپ ہے وہ ایک چرواہا ہے۔ عرض یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ولی
جو دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، نفلی عبادت کثرت سے کرتا ہے، ذکر اذکار میں زندگی گزار رہا ہے، اگر والدہ نے اپنے بیٹے کو شدید عذر کی حالت میں بلایا اور بیٹا نفلی عبادت میں مشغول تھا، اس وجہ سے جواب نہیں دیا، والدہ نے بد دعا کر دی، یاد رکھو کہ والدہ کی وہ بد دعا منظور ہوئی اور اس اللہ کے ولی پر ایک زانیہ عورت نے تہمت لگائی، وہ اس تہمت کے اندر پہلے بدنام ہوئے، پھر اس زانیہ عورت نے بھی اس تہمت سے برات کا اعلان کیا کہ یہ شخص میرے ساتھ زنا نہیں کرتا تھا بلکہ ایک چرواہا آدمی ہے، اس نے میرے ساتھ زنا کیا۔ حضرت جریج کی والدہ نے بلایا، بیٹا آپ جتنا بھی بہت بڑے ولی بن جائیں، یاد رکھیں آپ میرے بیٹے ہیں اور میں آپ کی ماں ہوں، اور آپ کی جنت میرے قدموں کے نیچے ہے، کیونکہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے۔ پھر بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا میں نے تو یہ بات کہہ دی، اگر میں یوں کہہ دیتی کہ اس بیٹے کو جریج کو یا اللہ زنا میں مبتلا کر دے تو ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ رب العزت اس کو زنا میں مبتلا کر دیتے۔ حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی والدہ کو انہوں نے راضی کیا اور ان سے معذرت کی، اور ان کو بات سمجھ آئی کہ واقعی والدہ کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے اور والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ ہم جتنا بھی اللہ کی عبادت کر لیں، جو کچھ کرنا چاہیں عبادات کے اندر، ریاضات کے اندر، اگر والدین ناراض ہیں یاد رکھیں کہ رب بھی ناراض ہے۔ جب والدین راضی ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور والدین کی صحیح معنوں میں شریعت کے عین مطابق اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔